یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ انگلینڈ کے ایک ریسرچ ادارہ نے اپنی تحقیق میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ انگلینڈ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے IIFL، یعنی انسٹیٹیوٹ فار امپیکٹ آف فیتھ ان لائف۔ انسٹیٹیوٹ فار امپیکٹ آف فیتھ ان لائف نے 2774 افراد کا جائزہ لیا جنہوں نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا، یا پہلے سے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ ملحد تھے، خدا پر، اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کسی مذہب کو اختیار کر لیا۔ تو ایسے 2774 افراد کا جائزہ لیا، سروے کیا، اور سروے کی بنیاد پر 52 پیج پر مشتمل IIFL نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے۔ یہ پوری رپورٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس رپورٹ کو ٹیلی گراف نے شائع کیا ہے جو انگلینڈ کا بہت بڑا اخبار مانا جاتا ہے، دوسرے میڈیا ہاؤسز نے شائع کیا۔ اس رپورٹ میں IIFL کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 2700 لوگوں کا سروے کیا جنہوں نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا، یا جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا، یا کرسچینٹی کو اختیار کیا، یا ہندو دھرم کو، یا بدھ مذہب کو اختیار کیا۔ ان سب سے جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کی وجہ کیا ہے، تو ان میں سب سے زیادہ ہمیں وہ لوگ ملے جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے، تو اس میں 20% ایسے لوگ ملے جنہوں نے اسلام کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا آتا ہے، اسلام کے خلاف جھوٹ پھیلا جاتی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، فلاں جگہ کسی مسلمان نے بم دھماکہ کیا، یا جب ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں حملہ میں ایک مسلمان ملوث تھا، جب ویسٹ کی میڈیا کے ذریعے، بڑے بڑے اخبارات کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد، خونخوار اور جہادی ہوتے ہیں، تب ہم اسلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سچائی ہم تک یہ پہنچتی ہے کہ اسلام ویسا نہیں ہے جیسا ویسٹرن میڈیا کے ذریعے بتایا گیا، بلکہ اسلام تو پیس کی بات کرتا ہے، اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات میں دہشت گردی کا خاتمہ شامل ہے، اسلام ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، اس لیے اسلام وہ نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے، اور پھر یہی وجہ بن جاتی ہے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی۔ اسی طرح یہ پایا گیا کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یا جس طرح غزہ پٹی میں نسل کشی جاری رہی، یا دوسرے مسلم ممالک میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، اور ان تمام خبروں کی جب کوریج ہوتی ہے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے، تو اس میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ کر دکھایا جاتا ہے، قرآن کو خطرناک کتاب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں نے ایسے لوگوں کو مجبور کیا، اور ان سب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں 20% وہ لوگ ہیں اسلام قبول کرنے والے جو اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے، یا مسلمانوں کو مظلوم بنانے کی وجہ سے، یا مسلمانوں پر ظلم اور اتیاچار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 18% وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا، ان کو سکون ملا، تو ذہنی سکون کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یا کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسلام کو اس لیے قبول کیا کہ وہ سچائی کی تلاش میں تھے، کسی سچے مذہب تک پہنچنا چاہ رہے تھے، اور جب انہوں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا، ہندو مت کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، پھر اسلام کے مطالعے کے بعد ان کو لگا کہ یہی سچا مذہب ہے، اس لیے اسلام کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف کرسچن اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں 35% تعداد ان لوگوں کی ہے کہ اگر ان کا کوئی قریبی، کوئی ریلیٹیو مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ کسی دھرم کو اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ موت ایک دن آنی ہے، زندگی لمبی نہیں چل سکتی۔ پھر اپنے کسی قریبی کی موت سے متاثر ہو کر وہ کرسچن دھرم کو اختیار کرتا ہے۔ تو 2700 لوگوں میں جن لوگوں نے کرسچن دھرم کو اختیار کیا ان میں 35% تعداد ان لوگوں کی ہے جو کسی قریبی رشتہ دار یا ریلیٹیو کی موت کی وجہ سے عیسائیت کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے عیسائیت کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ عیسائی دھرم کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا اس وجہ سے وہ عیسائی دھرم کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ عیسائی دھرم میں انہیں سکون مل رہا ہے، ذہنی تسلی مل رہی ہے، یا وہ سچائی تک پہنچنا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کو اختیار کرنے والے بھی ان دنوں کافی لوگ ہیں۔ حالانکہ اس رپورٹ میں، یعنی IIFL کی جو رپورٹ ہے، اس میں ہندو اور بدھ مت کو باضابطہ ریلیجن نہیں
نہیں بتایا گیا بلکہ ریچول دھرم بتایا گیا، تو وہاں کہا گیا کہ ہندو مت سے زیادہ بدھ مت کو لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ انہیں کسی دھرم کو اختیار کرنا ہے تو وہ ایک دھرم کو چھوڑ کر بدھ دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال 2700 لوگوں کا ریسرچ کیا گیا اور ان میں 20% لوگوں نے اسلام کو اختیار کیا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ اس طرح کا ریسرچ سامنے نہیں آیا، بلکہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کا ڈیٹا سامنے آیا ہے، ریسرچ سامنے آیا ہے۔ TRT نے ایک تفصیلی آرٹیکل شائع کیا جس میں بتایا کہ جب غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے ہو رہے تھے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا تھا، اور وہاں سے جو تصویریں سامنے آ رہی تھی، فلسطینیوں کے ایمان کی جو تصویریں پوری دنیا دیکھ رہی تھی، تو دنیا کے بڑے بڑے انفلوئنسر اس سے متاثر ہو رہے تھے اور وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ TRT نے امریکہ کی ایک انفلوئنسر کا واقعہ لکھا کہ غزہ پٹی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹا شہید ہو چکا تھا، معصوم بچہ تھا اور کفن پہنا ہوا تھا، اور وہ ماں اپنے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی، بیٹا کفن میں ملبوس تھا اور وہ الحمدللہ کہہ رہی تھی۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو امریکہ کی ایک 25 سالہ انفلوئنسر ہے ایبی حافظ، اس کے دل کو چھو گئی یہ ویڈیو۔ اس نے دیکھا کہ اس کا معصوم بچہ شہید ہو چکا ہے، مر چکا ہے، وہ کفن پہنے ہوا ہے اور ماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر جسم پر ہاتھ کو پھیر رہی ہے اور الحمدللہ کہہ رہی ہے۔ آخر کتنا مضبوط اس کا ایمان ہے، اس کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا؟ اور پھر ایبی حافظ اسلام قبول کر لیتی ہے اس کے غیر متزلزل ایمان سے متاثر ہو کر۔ اسی طرح امریکہ کا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک امریکی شہری جو یونیورسٹی میں پروفیسر تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر وینیسا، وہ دیکھتا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطینیوں سے ان کا وطن چھین لیا گیا، اس کے باوجود یہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، اپنا مذہب نہیں بدل رہے ہیں، اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں، یہ اسرائیلی مظالم کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اس چیز نے ڈاکٹر وینیسا کو مجبور کیا قرآن کا مطالعہ کرنے پر، اسلام کے پڑھنے پر، اور جیسے ہی اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اس کو لگا کہ ویسٹرن میڈیا جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، اور برسوں سے اسے ویسٹرن میڈیا نے اسلام کے قریب آنے سے روکے رکھا، اور پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جو اس کے الفاظ ہیں جو میڈیا میں آ چکے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وینیسا فرزون کہتی ہے کہ جیسے ہی لوگ خود اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام وہ نہیں جو ویسٹرن میڈیا انہیں برسوں سے دکھاتا رہا ہے۔ غزہ کی جنگ کے دوران لوگ دیکھتے ہیں کہ تباہی کے درمیان فلسطینی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہی ایک ابتدائی سبب بنتا ہے کہ لوگ سوچیں اور جانیں کہ آخر یہ کیسا دین ہے، ظلم اور بربریت کے باوجود بھی وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے میگن رائس کا۔ ایک ویسٹ کا نوجوان تھا، اس نے قرآن کریم کو خریدا، اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس پر اس نے ویڈیو بنائی، لوگ اس سے سوال کرنے لگے، اس کے بعد پھر اس نے ایک ڈیجیٹل بک بنایا، وہاں قرآن کریم کو اس نے شامل کیا، دوسری کتابوں کو شامل کیا، پھر لوگ نوجوان اس کے احباب قرآن کریم پر گفتگو کرنے لگے، مذہبی کتابوں پر گفتگو کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے وہ مذہب اسلام کا شیدائی بن گیا۔ پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس کا پورا ڈیجیٹل بک کلب اسلام کے فروغ کا ذریعہ بن گیا۔ اب وہ سوشل میڈیا پر قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے، انسانی حقوق کے بارے میں بتاتا ہے، اور فلسطین کے لیے کھل کر وہ آواز اٹھاتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس پر کبھی کسی اور ویڈیو میں بات چیت کروں گا۔ ملت ٹائمز کو لگاتار اٹیک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دھمکی آ رہی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا، یہ ملت کلپس، یہ ملت ٹائمز گروپ کا ہی یوٹیوب چینل ہے جو ابھی بنایا گیا ہے، تو پلیز جائیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فیس بک پر پیج موجود ہے، وہاں فالو کیجئے۔ ملت ٹائمز کے ساتھ اسی طرح بنے رہیے، ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملت ٹائمز آپ کی آواز ہے، ملت ٹائمز آپ کی طاقت ہے، اور آپ کا ایک سبسکرائب، آپ کا ایک فالو ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ تو پلیز آپ جائیے اور یہ جو سبسکرائب کا بٹن آپ کو دکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے یوں سبسکرائب کر لیجئے۔